السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف پیش آیا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا اور کس طرح سے اس واقعے نے بعد میں امت مسلمہ کو دو بڑے گروہوں یعنی سنی اور شیعہ میں تقسیم کر دیا۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی فریق کے حمایت یا مخالفت نہیں بلکہ تاریخی حقائق کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ معتبر اسلامی کتب میں ملتا ہے۔ آئیے تاریخ کے اس باب کو کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت امت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلافت کے نظام کے بارے میں کوئی صریح حکم یا تحریری وصیت نہیں چھوڑی۔ یہی بات بعد میں اختلاف کا سبب بنی۔ صحیح بخاری اور طبری کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار مدینہ نے سقیفہ بنی سعیدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشاورات کی۔ انصار یہ چاہتے تھے کہ خلافت ان کے قبیلے کے کسی سردار کے پاس ہو، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ طویل مشاورت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی اور حاضرین نے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت علی اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کے گھر والے خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر افسردہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مشورہ کیے بغیر خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ کچھ شیعہ مصادر مثلاً نہج البلاغہ اور کتاب سلیم بن قیس میں ذکر آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں خلافت کا حقدار قرار دیا تھا، جیسا کہ واقعہ غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شیعہ علماء اس حدیث کو نص خلافت مانتے ہیں، جبکہ سنی محدثین کے نزدیک اس کا مطلب محض ولایت اور محبت ہے، خلافت کی نامزدگی نہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ امت کے مشورے کو ہی نظامی قیادت کا اصول قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو اجماعی امت قرار دیا گیا۔ البتہ تاریخی طور پر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں بیعت نہیں کی، بلکہ کچھ عرصہ توقف کیا۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی اور ان سے مصالحت کی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے زیادہ اہل پایا اور ان کی خلافت پر رضامند ہوئے، لیکن شیعہ مصادر میں یہ بیان مختلف انداز میں ملتا ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے مجبوری میں بیعت کی تاکہ امت میں مزید اختلافات نہ ہو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے امت میں نظریاتی تفریق کی بنیاد پڑی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس ہونا چاہیے، جبکہ دوسروں کے نزدیک خلافت شورا کے ذریعے طے ہونی چاہیے۔ بعد کے دور میں یہی دو تصورات دو بڑے مکاتب فکر میں تبدیل ہو گئی، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف سیاسی تھا یا عقیدتی بھی بن گیا؟ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں یہ محض سیاسی نوعیت کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں کئی اہم دینی اور قانونی مشورے دیے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ ان کے علم اور بصیرت سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات نے جذباتی اور مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ خاص طور پر جب خلافت بنو امیہ کے پاس میں آئی، تب اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم نے اس اختلافات کو گہرا کر دیا۔ واقعہ کربلا نے تو امت کے دلوں میں ایک ناقابل فراموش زخم چھوڑا۔ یہی وہ موقع تھا جب خلافت اور امامت کے دو الگ نظریے سامنے آئے۔ اہل سنت کے نزدیک خلافت امت کی اجماعی ذمہ داری ہے جو کسی اہل شخص کو منتخب کر کے ادا کی جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امامت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے اور یہ صرف اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ یہی نظریاتی بنیاد امت کے دو گروہوں میں تقسیم کا سب سے بڑا سبب بنی۔ اب واپس حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے تعلق پر آتے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات وضاحت سے ملتی ہے کہ دونوں کے درمیان ذاتی محبت اور احترام قائم رہا۔ حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت کے دوران حضرت علی کے علم سے فائدہ اٹھایا اور حضرت علی نے بھی ان کے فیصلوں کی حمایت، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ ابوبکر پر رحم کرے، وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ان کے ساتھی تھے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود دلوں میں عزت موجود تھی۔ البتہ بعد کے مورخین اور سیاسی
سیاسی حالات نے اس اختلاف کو مختلف رنگ دیے۔ کچھ گروہوں نے اسے طاقت کی جنگ بنا دی، کچھ نے اسے عقیدے کا مسئلہ۔ یوں صدیوں بعد بھی یہ اختلاف امت کے درمیان باقی رہا۔ اس تاریخی اختلافات کی ایک اور جہت بھی قابل غور ہے۔ فدق کا واقعہ۔ فدق ایک زمین تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس زمین کا حق طلب کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس بات سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رنج ہوا۔ شیعہ علماء اس واقعے کو اہل بیت کے حق کی ناقدری کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر نے محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا۔ یہی واقعات وہ ہیں جنہوں نے بعد میں عقیدے کے اختلاف کو مزید گہرا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ بعد میں خلافت کو تسلیم کیا، لیکن ان کے چاہنے والے ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ خلافت کا پہلا حق ان کا تھا۔ یہی خیال آگے چل کر شیعہ مکتب فکر کی بنیاد بنا۔ اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں اور ان کی ترتیب اللہ کے فیصلے سے ہوئی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد ہی امت کی قیادت کے حقدار ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھے چاہے کہ یہ اختلاف ابتدا میں علمی اور سیاسی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعصب اور طاقت کی سیاست نے اسے مذہبی تقسیم میں بدل دیا۔ آج بھی اگر ہم اصل اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن و سنت ہمیں اتحاد، اخوت اور عدل کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اختلاف ہوگا مگر وہ گمراہ نہیں ہوگی جب تک وہ قرآن و سنت پر قائم رہیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اختلافات کو دشمنی میں نہ بدلیں بلکہ ان سے سمجھ اور بصیرت حاصل کریں۔ دونوں بزرگ ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ستون ہیں۔ ایک نے خلافت کے ذریعے امت کو سنبھالا اور دوسرے نے علم و شجاعت کے ذریعے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت علی کا علم و کردار امت کے لیے روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور دوسری جگہ فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دونوں کی شان بلند تھی۔ افسوس یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں سیاسی مفادات، قبائلی تعصبات اور طاقت کے کشمکش نے ان دو مقدس شخصیات کے درمیان کی معمولی تاریخی اختلاف کو ایک بڑے نظریاتی اختلاف میں بدل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنایا اور خود کو اہل سنت کہا، دوسرے گروہ نے اہل بیت کی قیادت کو اپنا شعار بنایا اور اہل تشیع کہلایا۔ آج دونوں گروہ کلمہ واحد کے ماننے والے ہیں، قرآن ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، قبلہ ایک ہیں، لیکن تاریخ کے ان واقعات نے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اسلام کا پیغام اتحاد، محبت، عدل اور اخوت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نہ کہ ان پر جھگڑا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر دونوں جنتی ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، دونوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اختلافات کو دشمنی میں بدلنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہوگا اور امت کو دوبارہ جوڑنے کا عزم کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم نے تاریخ کو تعصب کے بغیر پڑھا تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ اختلاف کسی نفرت کی بنیاد نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی سیاسی حالات اور انسانی فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو عظیم مقام عطا کیا اور ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ آج کے دور میں امت کے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم سنی یا شیعہ کہلانے سے پہلے مسلمان کہلانے پر فخر کریں۔ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے نزدیک امت کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے سب سے اہم قدم کیا ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔